السلام علیکم دوستوں، میں مصطفیٰ ظفر قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں اور آج 19واں روزہ ہے۔ میرے ساتھ انکل احمد جاوید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے۔ ابھی تک تو 19 روزے ہو گئے ہیں، تو آپ نے ابھی تک مجھے دعوت بھی کیوں نہیں بلایا؟ بھائی آپ 23ویں روزے کو آ جائیے گا۔ جی، اور آپ نے ایک بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ کی ایک خواہش تھی، تو وہ کیا خواہش تھی؟ ہاں وہ جو پچھلی بات یہیں پہ ختم ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ کوئی ایسی صورت کر دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے نظر آ جائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جیسے عاجز سے تھوڑا سا مایوس سے ہوئے، کیونکہ اللہ سے محبت کا ایک تقاضا بہت نیچرل ہے نا، کہ جو محبت کرے گا وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی محبت۔ تو اللہ نے کہا کہ میں صرف یہ تمہیں اللہ نے یہ انہیں دکھایا کہ میں صرف یہ تمہیں منع نہیں کر رہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میں تمہیں یہ تجربہ کروا کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اللہ نے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو سامنے پہاڑی ہے، وہ پیڑ وہ جو ہے اسے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری یہ خواہش کیوں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس حصے کی طرف نظریں جما دیں، اور وہاں اللہ نے اپنے نور کی ایک کرن کو وہاں پہ ریفلیکٹ کروایا، اور جیسے ہی اللہ کی وہ تجلی یعنی اللہ کے نور کا وہ حصہ جیسے ہی پہاڑ سے ٹکرایا، اتنا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس کے بعد یہ بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ بھی جو ہے وہ جل کر سیاہ ہو گیا اور چورا چورا ہو گیا۔ تو جب انہیں ہوش آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کوئی آنکھ میرا نظارہ نہیں کر سکتی۔ میں نے تو یہ خود کو دکھانے کے بجائے اپنے نور کا ایک حصہ صرف پہاڑ پہ ڈالا تھا، تو تم میرے نور کو پہاڑ پر پڑتے ہوئے نہیں دیکھ پائے، تم میرے نور کی پہاڑ سے نکلنے والی ریفلیکشن نہیں دیکھ سکے، تو مجھے کیا دیکھو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم جیسے ہوش میں آ گئے، الرٹ ہو گئے، اور پھر آئندہ کے لیے جیسے اس خواہش کو دل سے نکال دیا اور اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے۔ تو یہی ایک دفعہ کا اور کوہ طور پہ واقعات کا ایک خزانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا سمجھو ہیڈ کوارٹر تھا۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا کہ زیادہ دنوں کے لیے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر سب لوگوں کو یہ بتا کر کوہ طور کی طرف چلے گئے کہ میری واپسی اب 1 مہینے بعد ہوگی۔ تو ہارون علیہ السلام کو کچھ ہدایتیں دیں، کچھ نصیحتیں کیں کہ ان لوگوں کو اس طرح نگرانی کرنا، فلاں کام اس طرح کرنا، مطلب جس طرح اپنے جانشین کو ہدایتیں دی جاتی ہیں وہ دے کر کوہ طور روانہ ہو گئے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ، یہاں 40 دن تمہیں تنہائی میں گزارنے ہیں، ہم اس دوران میں تمہیں شریعت عطا کریں گے۔ وہ شریعت کیا تھی؟ تختیوں پر لکھے ہوئے احکام تھے۔ یوں سمجھو کہ یہ وہ کتاب تھی جس کا نام تورات ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی نا، تو ان 40 دنوں میں بہت ساری تختیاں جو قوانین اور احکام کی تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔
अंकल एक ब्रेक ना ले लें? अरे भाई, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप ब्रेक लेने जा रहे तो हैं। दोस्तों आप कहीं ना जाइएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जी अंकल। हाँ, तो बेटा उन्हें उन 40 दिनों में बहुत सारी तख्तियाँ मिली, यानी कि समझो किताब मिली। तो उसके बाद 40 दिन गुजार के, यानी जो कह गए थे उससे 10 दिन ऊपर गुजारने पड़े ना अल्लाह के हुक्म से। तो 40 दिन गुजार के जब ये अपनी कौम में, अपनी बस्ती में पहुँचे तो देखा कि हारून अलैहिस्सलाम उदास बैठे हुए हैं। लोगों ने एक सोने का बछड़ा, बछड़ा समझते हो ना, सोने का बछड़ा बनाया हुआ है और उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, यानी फिर शिर्क में मुब्तला हो गए। अब तुम सोचो कि जिस कौम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी तकलीफ़ें उठाई हों कि गोया हर वक्त उनका पाँव जो है वो खारदार ज़मीन पर रहा उस कौम को चलाने के लिए, अपनी सारी मेहनत को इस तरह ज़ाये जाते हुए देखकर इन्हें इतना गुस्सा आया कि इन्होंने तख्तियाँ एक तरफ रखीं और डायरेक्ट हारून अलैहिस्सलाम यानी अपने छोटे भाई, अपने भाई की दाढ़ी और सर पकड़ के यूं हिलाने लगे और उनसे बहुत सख्त बातें की कि ये क्या करवा दिया तुमने। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं, मेरी तो दाढ़ी और सर छोड़िए, अगर मैं इन्हें ज़्यादा रोकता तो ये मुझे कत्ल कर देते, तो मैं तो बेबसी से ये सब देख रहा हूँ, अब आप आए हैं तो कुछ संभालिए इनको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तहकीक की तो पता चला कि वहाँ एक जादूगर था, उसका नाम सामरी था। उसने किसी ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील को आते हुए देख लिया इत्तेफाक से। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के निशाने कदम से, यानी जिस मिट्टी पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के पाँव या आपकी सवारी का कदम पड़ा था, उस मिट्टी को उसने उठा के जमा कर लिया अपने पास कि इसमें कोई ना कोई ऑकल्ट तासीर होगी, कोई इसमें पुरस्रार तासीर ज़रूर होगी, मैं इसे जादू में इस्तेमाल करूँगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम इतने दिन के लिए गए तो उसने सोचा कि आज मैं उस मिट्टी को आज़माता हूँ। तो उसने सारी कौम को कहा कि देखो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी हकीकत दिखाने जा रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ अपने सोने के ज़ेवरात जमा करके मुझे दे दो तो मैं एक चीज़ बनाऊँगा उसकी। तो सब लोगों ने अपने सोने के ज़ेवरात उसे दे दिए। उसने उनको सोने को आग में जलाकर पिघलाकर उससे एक बछड़े का मुजस्समा बनाया और उस मुजस्समे के अंदर वो मिट्टी डाल दी। तो जैसे ही वो मिट्टी उस बछड़े के अंदर गई वैसे ही वो बछड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। तो बछड़े की आवाज़ सुन के ये सब लोग सजदे में गिर गए कि ये तो खुदा है। तो इस तरह उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को भी सज़ा दी, जिन लोगों ने ये हरकत की थी उन्हें भी सज़ाएं दिलवाईं और उसके बाद दोबारा फिर उस बछड़े को जो है वो जला दिया और कहा ये तुम्हारा, इसको खुदा बनाया था तुमने। तो गरज़ ये कि अपनी कौम पे कुछ सख्तियाँ भी की उन्हें समझाने के लिए और उसके बाद वो लोग बहरहाल उस बछड़े को भूल गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ पैदा करने का इजहार करने लगे। तो इसके नतीजे में हुआ ये कि पहली बार शरीयत इतनी तफसील के साथ लोगों के सामने आई। उन तख्तियों पर अल्लाह ने ये चीज़ हलाल है, वो चीज़ हराम है, इसकी सारी तफसील लिखी हुई थी और वही तख्तियाँ मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और आपकी किताब यानी तौरात कहलाती हैं। अंकल एक छोटी सी ब्रेक लेना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों कहीं ना जाइएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम
بیک دوستوں. اور جی انکل, میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا ارشاد. کہ ابھی آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا اوکلٹ, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بیٹے, اوکلٹ جادو سے ملتا جلتا مطلب ہے اس کا, کہ پراسرار بات. حضرت موسیٰ نے خواہش کیوں کی اللہ کو دیکھنے کے لیے؟ ہاں بھائی, میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت موسیٰ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اللہ میاں سے کہ ایک دن ان کے اندر اس خواہش نے بہت زور پکڑ لیا کہ میں اللہ کو دیکھ لوں. سمجھ گئے نا, تم بھی جب بڑے ہو کر اللہ سے خوب محبت کرنے لگو گے نا, تو تمہارا دل بھی تمہیں کہا کرے گا کہ کاش میں اللہ کو دیکھ سکتا. لیکن کیونکہ نہیں دیکھ سکتا اس لیے نہ دیکھنے پہ بھی راضی ہوں, کیونکہ جو سچا محبت کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی مرضی پر راضی ہوتا ہے, اپنی خواہش کو مسلط نہیں کرتا. جی بت تو ساملی جادوگر نے بنایا تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو کیوں ڈانٹا؟ یا یہ صاحب ہمیشہ مشکل سوال کرتے ہیں. بھائی تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی جب آتے ہی انہوں نے بچھڑے کا بت اور اس کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے بے وقوف دیکھے ہوں گے. تو اس میں پہلا خیال ان کو یہی آیا ہوگا نا کہ میرے جانشین نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے, تو ان کے غصے کا نیچرل رخ جو ہے وہ ہارون علیہ السلام ہی کی طرف ہونا چاہیے تھا. تو وہی ہوا, اور جیسے ہی انہوں نے اپنی صفائی پیش کی, اپنی ایکسپلینیشن دی, ویسے ہی اسے قبول کیا اور اس ساری سچویشن کو کنٹرول کیا. ٹھیک ہے نا. تو اور بلکہ یہ کہ اس طرح کے دو ہی سوالات اس میں سے نہیں نکلتے, ان واقعات سے اور سوال بھی پیدا ہونے چاہیے. انکل شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں اللہ کے احکام کو. اللہ حکم دیتا ہے نا کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ مانو, یہ نہ مانو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حق ہے, یہ کفر ہے. یہ سب حکم ہوتے ہیں نا کہ بھئی مجھے ایک مانو, دو نہ مانو, کسی پہ ظلم نہ کرو, سب کے ساتھ نیکی کرو, جھوٹ نہ بولو. سمجھے نا, اپنے ساتھیوں کا, پڑوسیوں کا, ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا خیال رکھو. یہ سب اللہ کی طرف سے حکم اترے ہیں. تو اس طرح کے تمام حکموں کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں, جو صرف نبی پر نازل ہوتی ہے اور اسے کوئی اور ریسیو نہیں کر سکتا, اور بعد میں کوئی شخص اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. سمجھ گیا نا. انکل, ہمیں حضرت موسیٰ کے اس قصے سے کیا سبق ملا؟ ہاں بیٹے, بہت سے ملے. ان میں سے مطلب کچھ میں بتا دیتا ہوں, ایک دو جو ہیں. ایک سبق جو یہ ملا ہے کہ ہم پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا, ان پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک سبق میں. اور دوسرا سبق یہ ملا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے قانون بنا دیا ہے, اس قانون کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے. یعنی ہمیشہ گناہ سے بچنا چاہیے. جو لوگ گناہ سے نہیں بچتے, اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے. اور تیسرا سبق یہ ملا کہ اللہ کی نافرمانی صرف 1 2 4 عمل نہیں ہیں, بلکہ اللہ کی نافرمانی کا سب سے جو بھیانک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو جائے, وہ اللہ سے وفادار نہیں رہتا, وہ اللہ سے بے وفائی کرتا ہے. تو اللہ غلطی معاف کر دیتا ہے, بے وفائی معاف نہیں کرتا. انکل, ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوستوں, اگلے پروگرام میں ہم کسی اور نبی کی کسی نئے قصے کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.